ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح، میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے، یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا، ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے، اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی
محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص. اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی. شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے. ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی. چلیں ایک بات اور کھول دیتے. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں. بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے. لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے. رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا. حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی. پھر اس کو کنجیاں ہی مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد. پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں. محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں. بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رب فرماتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے ہم اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خرچ کریں، نہیں دیتی تو نہ کریں. شریعت اسلامیہ نفلی صدقات کے معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کرتی. اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے. لیکن صحابہ بعض وہ کام بھی کرتے تھے جو شرعی طور پر ان پر ضروری نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ محبت مجبور کرتی تھی، پیار مجبور کرتا تھا. طبرانی میں موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے. میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے. اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کریں. اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے. نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے. اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی. تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں. پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی نہیں. رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں. چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی بھیس بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا. فرمانے لگے منظور ہے. کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا. جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. محبوب وہیں بیٹھے تھے.
کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی. حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا, کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے. میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا. حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا. یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے. یہ غریب آدمی سادے لوگ ہیں, یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا محبت نے مجبور کیا. وہاں انعام نہیں ملا, ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں, اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا. حضور فرمانے لگے سن پھر, اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر, مصیبت کے لیے تیاری کر. اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی, پھر تو تیاری رکھ, پھر تو سہنا سیکھ, پھر دل بڑا کر, کشادہ کر, پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر اب لبوں کو سی. یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا, جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی, اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا, حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا. ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں, اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے. بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھو جس کو حضور سے پیار ہوگا نا اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا, اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت ہے, اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے. میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے سڑکوں میں. 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں, تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا, کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں. ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے, وائرل کیا چیز ہے, اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں. میں مسافر ہوں, بڑے سفر کرتا ہوں روز, تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں, تو میں ان سے کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی. گھر ہی جانے دو, گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے. کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی, بچے نہیں سوتے, اپنے گھر جانا ہے, تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے, خیموں میں بیٹھے. لیکن کیا کریں, اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں, سب حکومت میں, کسی کی پنجاب میں حکومت ہے, کسی کی مرکز میں ہے, کسی کی کہیں ہے. چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے. ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے. میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا, کوشش کریں غربا کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے, ان کا اکرام کیا جائے, اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے, ان سے پیار کیا جائے. اور دیکھو حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے, تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے نا. ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو. اگر کل 10ویں 40ویں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے. وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا, اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے, جہاں سے نا خوشبوئیں پھیلی ہیں
पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के दीन की, यहाँ से लोगों ने फैज़ पाया है। वो संगियो, यहाँ आके वक्त गुजारने वाले महबूब इलाही बन जाया करते हैं। आप महसूस करें कि ये धरती कितनी को ज़रखेज़ होगी, या रंग कितना को बड़ा होगा। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाजा निज़ाम साहब के साथ एक ख़त है। जब उन्होंने कहा ना, हुजूर मिलने को बड़ा दिल चाहता है, तड़पता हूँ, तो बाबा साहब ने जवाब में लिखा था कि निज़ाम, फरीद का दिल तुझसे ज़्यादा तुझे मिलने को करता है, लेकिन अगर मैं चल के तेरे पास आऊँगा तो यहाँ दीनी खिदमत का नुकसान होगा, और अगर तू चल के आएगा तो जो ड्यूटियाँ तू कर रहा है वहाँ दीनी मामलात का नुकसान होगा। फरमाने लगे, तू वहाँ बैठ के रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी कर, मैं यहाँ बैठ के करता हूँ, अल्लाह जन्नत में दोनों की मुलाकात करा देगा। आप खुसूसियात देखते हैं हमारे बुजुर्गों के नज़रियात क्या हैं। वो लोग कायल हैं खिदमात के, वो खिदमात के कायल। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें नस्बुलैन बनाना चाहिए। आज इस जगह बैठकर हुजूर की महफिल पाक सजाकर हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि हम हुजूर से भी प्यार करते हैं, हुजूर की उम्मत से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, औलाद रसूल से भी प्यार करते हैं, नबी पाक पर आने वाली किताब से भी प्यार करते हैं, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिस से प्यार किया हम उन सब से भी प्यार करते हैं। और हुजूर ने जिस मेहनत के साथ दीन की तालीमात हम तक पहुँचाई हैं, हम उन तालीमात को भी दिलो जान से चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।